اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 144 تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے پیغمبر ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چنانچہ ہم ضرور آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف کر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لو اب آپ اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تم لوگ جہاں بھی ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اپنے چہروں کا رخ اسی طرف رکھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو اہل کتاب ہیں وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی حق بات ہے جو ان کے رب کی جانب سے آئی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ قبلے کے سلسلے میں بہت ساری وضاحت اوپر کی آیتوں میں آ چکی ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، مختصر سا اس کا کچھ خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک خواہش تھی اس کا اظہار کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس سے دوبارہ نماز پڑھنے میں ہمارا رخ کعبے کی طرف ہو، یہ خواہش تھی۔ اس کی چند وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ اس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے۔ اللہ کے نبی بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو ایک طرح کا ایک تعلق تھا، ایک دلی خواہش تھی کہ جس طرف میرے باپ دادوں نے یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے رخ کر کے اور جس گھر کے تعمیر کر کے اس کی عبادت کی ہے، میں بھی اسی طرف اپنی عبادت اور اپنی جو بھی حج ہے یا نماز ہے اس میں ہمارا رخ کعبے کی طرف ہو۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ جو اہل کفار تھے، وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، وہ زبانی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یعنی تعلیمات ہیں اور ان کی جو جس دین کو، جس شریعت کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اس کی طرف زبانی طور پر وہ بھی اہل کفار بھی ان کا دل اس طرف مائل تھا۔ آ رہی بات سمجھ؟ ان کا دل بھی اسی طرف مائل تھا زبانی طور پر، حالانکہ عملی طور پر نہیں تھے، کیونکہ جہالت عام ہو گئی تھی۔ اس کے واقعات ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، فضائل کی کتابوں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا تھا کہ اگر یہ کعبہ ہی ہمارے نماز پڑھنے کا رخ ہو جائے گا، کعبہ ہی قبلہ ہو جائے گا، تو ان لوگوں کے اسلام لانے میں زیادہ سہولت ہوگی۔ یہ لوگ سوچیں گے کہ بھائی ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، ہم بھی اسی کے حج وغیرہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہمارے بھی دل مائل ہیں، چلو اسلام بھی ہمیں اسی طرف رخ کرنے کا حکم دیتا ہے تو ہم بھی اسی طرف رخ کر لیں۔ دو وجہ یہ ہو گئیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی دعا کر رہے تھے، اور یہ دعا کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ اللہ ہی نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس طرح کی دعائیں کریں، کیونکہ نبی بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کام نہیں کیا کرتے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جس کام کا تب وہ کام کرتے ہیں، بغیر حکم کے کوئی کام نہیں کرتے۔ تو وہ دعا، یہ الفاظ سکھلائے گئے، یہ تمنا ظاہر کی گئی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ضرور آپ کا چہرہ، آپ کا رخ اس قبلے کی طرف کر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، یہ وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کسی سے کوئی وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کو ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے، اور جب اس وعدے کو پورا کر دیا جاتا ہے تو خوشی اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں دونوں چیزیں اللہ نے خوشی کو، اپنے نبی کی، اپنے پیغمبر کی خوشی کو بڑھانے کے لیے دونوں چیزیں، پہلے وعدہ کیا، پھر اس وعدے کے پورا کرنے کی آیت نازل کی۔ کیا وعدہ کیا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ جو قبلہ، جو کعبہ آپ کو پسند ہے، جو رخ آپ کو پسند ہے، ہم آپ کا چہرہ اسی طرف کر دیں گے۔ اس کے بعد فوراً حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ آ رہی بات سمجھ؟ پہلے کہاں تھا قبلہ؟ کعبہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق ہجرت سے پہلے، ایک روایت کے مطابق ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ متعین کر دیا گیا۔ اچھا، مدینے سے بالکل اپوزٹ سائیڈ ہے بیت المقدس، یعنی اگر جیسے مثال کے طور پر یہ مدینے کی مسجد ہے، کعبہ اس طرف ہے، یعنی مسجد حرام اس طرف ہے، کعبہ اس طرف ہے، تو بیت المقدس بالکل اس طرف ہے، بالکل اپوزٹ سائڈ ہے۔ 2 مرتبہ الحمدللہ مسجد قبلتین جانے کا موقع ملا، ابھی آنے سے 4-5 روز پہلے بھی حاضری ہوئی وہاں مسجد قبلتین کی۔ تو ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی مسجد سے انٹر ہوتے ہیں تو جو پہلا دروازہ ہے، مین دروازہ، بالکل اس کے اوپر ایک مصلی بنا ہوا ہے، جیسے یہ مصلی ہوتا ہے نا نماز پڑھانے کے، اس طرح اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ ایک نشانی کے طور پر بنایا کہ بیت المقدس اس طرف ہے، پہلے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی 16-17 مہینے۔ اور جس علاقے میں وہ مسجد قبلتین ہے وہ بنو سلمہ کا قبیلہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلمہ گئے ہوئے تھے، اور 4 رکعت والی نماز تھی۔ تو مفسرین نے اس بات پر زیادہ رائے کا اظہار کیا ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی، کیونکہ 4 رکعت والی، 2 رکعت اللہ کے نبی پڑھ چکے تھے، اور اگر فجر اس کو مانا جائے فجر کی نماز تھی تو اس سے مراد ہوگا کہ 2 سنتیں پڑھ چکے تھے۔ لیکن زیادہ جو راجح بات ہے وہ یہ کہ عصر کی نماز تھی، کہ اللہ کے نبی 2 رکعت پڑھا چکے تھے اس طرف منہ کر کے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی کیونکہ اس وقت سہولت تھی، شریعت نازل ہو رہی تھی، تو چلنے پھرنے کی زیادہ اجازت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھوم کے اس طرف آئے ہوں گے، صحابہ اکرام وہیں کے وہیں اپنا رخ بدل لیا ہوگا، چونکہ امام کو تو آگے ہونا چاہیے، اگر اللہ کے نبی وہیں گھوم جاتے تو صحابہ آگے ہو جاتے، امام پیچھے ہو جاتا، اس لیے اللہ کے نبی آگے آئے ہوں گے اور صحابہ نے اپنا رخ وہیں کے وہیں گھما لیا ہوگا۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی تاریخ ہے۔ تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ دیکھیے یہاں پر 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے فولی وجہ کا الی الکعبہ یا الی بیت اللہ، یہ نہیں کہا گیا، اس میں دونوں لفظوں میں 2 حکمتیں ہیں۔ اگر صرف کعبہ کہہ دیا جاتا یا بیت اللہ کہہ دیا جاتا تو سب کا اسی 4 کونوں، یعنی 4 کونوں والی جو دیوار ہے، جو ایک کمرہ ہے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا قریب والوں کا تو آسان ہوتا، لیکن ہم جیسے لوگوں کا، جیسے یا دور دور کے جو ملک ہیں وہاں کے رہنے والے جو مسلمان ہیں، ان کے لیے عین کعبے کا رخ کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اس لیے کیا کہا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کہا گیا، کیونکہ کعبہ بہت چھوٹی سی جگہ میں، مسجد حرام کا دائرہ زیادہ بڑا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو اب مسجد حرام کی طرف رخ کرنا، ادھر والے ادھر سے مسجد حرام کی طرف، ادھر والے ادھر مسجد حرام کی طرف۔ اب دائرہ بڑا ہے، اگر یہاں سے اتنا بھی کر لیا آدمی نے
اور دائرہ اس کا یہ آ گیا تو کم سے کم اتنے حصے میں تو اس کا رخ ہو رہا ہے۔ اور سہولت مفسرین نے بیان کی کہ شطر کہا گیا ہے، شطر کہتے ہیں جانب کو، کنارے کو، شطر کہتے ہیں جانب کو، کنارے کو۔ یعنی مثال کے طور پر ہم لوگ کس علاقے میں رہتے ہیں؟ مشرقی ملک کہلاتا ہے ہمارا، یعنی ہم مشرقی علاقہ ہے اس کے مقابلے میں، یعنی سورج ہمارے یہاں سے نکلتا ہے تو مشرق، اور جس طرف ڈوبتا ہے وہ مغرب۔ تو کعبہ کس طرف ہے؟ مغربی علاقے میں، اور ہم کہاں رہتے ہیں؟ مشرقی علاقے میں۔ تو اس طرح کے رہنے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنا رخ یعنی سمت قبلے کی طرف کریں، نہ مسجد حرام نہ کعبہ۔ اگر 48 ڈگری بھی اور 24 ڈگری دائیں 24 ڈگری بائیں اگر رخ ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، لیکن آدمی کا رخ کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف، جہاں سورج نکل رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا ادھر بھی ہوتا ہے تھوڑا سا ادھر بھی ہوتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ اتنی سہولت دی گئی ہے، یہ نہیں کہا کہ عین اس کی طرف کرنا ہے، کیونکہ تھوڑا سا بھی ٹچ ہو گیا ہمارا اس سمت سے، اس سمت کی طرف جو مسجد حرام کا جو دائرہ اس سے تھوڑا بھی ٹچ ہو گیا تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ آ رہی بات سمجھ؟ اتنی سہولت دی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس لیے قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ ضروری چیز ہے اور زندگی گزارنے کے لیے آسان ہے۔ ورنہ اگر یہ کہا جاتا فَوَلِّ وَجْهَكَ کہ آپ اپنے چہرے کا رخ اِلَى الْكَعْبَةِ کعبے کی طرف کر لیجئے تو دور رہنے والوں کے لیے مصیبت ہو جاتی، پریشانی ہوتی، مشقت ہوتی کہ کس طرح بالکل ناپ کے لے کر آئیں۔ اس کے آلے کا اتنا زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو جائے۔ تو یہ سہولت شریعت میں قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر سمت یعنی مسجد حرام بھی ہو گئی، سمت مسجد حرام یعنی صرف رخ ہو گیا اس کی طرف، اور 24 ڈگری اگر تھوڑا سا ہٹ بھی گیا اس طرف دائیں یا بائیں تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب وہ 24 ڈگری اور 48 ڈگری اس کو انشاءاللہ آگے کبھی سمجھا دیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اور پھر کیا کہا؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے اب تم بیت المقدس ہی کیوں نہ پہنچ جاؤ، تمہیں رخ کہاں کا کرنا ہے؟ کعبے کا کرنا ہے۔ اور اس کی حکمت ایک اور اللہ کے نبی کی جو 2 منشائیں بتائیں اوپر، اس میں ایک تیسری منشا یہ بھی تھی کہ ساری دنیا کے لوگ اجتماعیت ان کی ہو، عملی اجتماعیت۔ ایک تو بتائے تھے میں نے، چند باتیں پیچھے بتائی تھیں عقیدے کے بارے میں، اور بھی بہت ساری چیزیں بتائیں تھیں پچھلی آیت کے اندر۔ تو منشا کیا تھی کہ سارے مسلمان رخ کے اعتبار سے متحد ہوں، ایک ہوں، ایسا نہیں کہ کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کھیل بنا رکھا ہے۔ سب کا قبلہ اور کعبہ ایک ہو، سب کا رخ ایک ہو۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ جہاں کہیں بھی ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے چہروں کا رخ شطرہ اسی سمت کرو، یعنی کعبے کی طرف کرو، مسجد حرام کی طرف کرو۔ مسجد حرام سے مراد یعنی مسجد محترم ہے جس کا احترام کیا جاتا ہے۔ حرام سے مراد والا حرام نہیں ہے جو حرام حلال ہوتا ہے، یہاں مسجد حرام سے مراد ہے محترم، یعنی جس کا احترام کیا جاتا ہے، جس کی عزت کی جاتی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو اہل کتاب ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے جو ان کے رب کی جانب سے آئی ہے، یعنی ان کی کتابوں کے اندر یہ بتایا گیا تھا پہلے یہود و نصارہ کے کتابوں کے اندر کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ان کا قبلہ کچھ دنوں کے لیے بدلا جائے گا اور پھر بدل کر دوبارہ کعبے کی طرف ان کو حکم ہوگا نماز پڑھنے کا۔ یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی یہود و نصارہ کو ایک نشانی بتائی گئی تھی۔ بہت ساری نشانیاں بتائی گئی تھیں جس سے بعض لوگوں نے پہچان لیا اور بعض لوگوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے کفر و عناد کی وجہ سے وہ اپنی اس پر اڑے رہے، انہوں نے نبی کو آخری پیغمبر آخری نبی نہیں مانا۔
تو ان کی کتابوں میں یہ بات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس بات کو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، دشمنی رکھ رہے ہیں، جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، سب اللہ کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں اللہ، اور اس کا اللہ آخرت میں ان کو اس کی سزا بھی دیں گے، اور جو ایمان لے آئیں، اسلام لے آئیں، ان کو اللہ جزا دیں گے اچھے اعمال کی ان کی۔ تو یہ مسجد قبلتین کا واقعہ آپ کے سامنے تھوڑا سا میں نے رکھا، اس کی تھوڑی سی تاریخ بتائی کہ وہ بنو سلمہ کے اندر ہے وہ مسجد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس تفسیر کے ذریعے سے خوب نیک اعمال کرنے کی اور خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور مسجد نبوی کی بھی زیارت نصیب فرمائے، روضہ اطہر کی بھی زیارت نصیب فرمائے، وہاں کی صبح و شام کی بھی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ سب کو اللہ قبول فرمائے، ہمیں بھی قبول فرمائے، بار بار قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔